يا رجائي يا رجائي يا رجائي کریم آقا علیہ السلام وہ قربانی خود فرمایا کرتے تھے، اور 10 سال مدینہ میں رہے، کوئی سال آپ نے چھوڑا نہیں ہے، ہر سال آپ قربانی ادا کیا کرتے تھے۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے جب 2 قربانیاں آپ فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے ادا کرتے تھے اور ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے ادا کرتے تھے کہ جن کی گنجائش قربانی کی۔ یہ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس قربانی کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ قربانی جو حجاج کرام بیت اللہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں، پھر منی، مزدلفہ، عرفات جاتے ہیں، یہ قربانی صرف حجاج کرام کے لیے ضروری ہے منی کے اندر، باقی لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور وہ کہتے کیا ہیں کہ قربانی منی کے اندر حجاج کرام کے لیے کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں حجاج کرام دور دور سے آتے تھے حج کی ادائیگی کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے قربانی کیا کرتے تھے تاکہ حجاج کرام کی مہمان نوازی ہو سکے، اس لیے اس زمانے میں قربانی کیا کرتے تھے، ورنہ قربانی منی والوں پہ لازم ہے، حجاج پر لازم ہے، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے۔ یاد رکھیے اگر یہ حجاج کے ساتھ خاص ہوتا، منی کے ساتھ خاص ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں مسلسل قربانی نہ کرتے، مسلسل 10 سال تک قربانی نہ کرتے۔ اگر یہ خاص کس کے ساتھ ہوتا؟ حجاج کے ساتھ خاص ہوتا اور منی کے ساتھ خاص ہوتا۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ صرف منی اور حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، قربانی پر اتنی رقم ضائع ہو جاتی ہے، خرچ ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، اتنے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی قربانی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خون بہانے پر؟ یہی پیسہ اٹھا کر غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے، اس پر اجر زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ کرتے ہیں اس قسم کے سوالات کہ اتنا پیسہ قربانی پہ لگا رہے ہو، جانور ذبح ہو رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ لاکھوں کروڑوں جانور گرائے جا رہے ہیں، یہی پیسہ غریب غربا مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے ایک بات، ہر عمل جو اللہ جل مجدہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ جس انداز سے بتلایا ہے اس عمل کو اسی انداز میں ہم کریں گے تو بارگاہ خداوندی میں وہ قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے، جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز بتلا دی ہو کہ اس طرح کرنی ہے، وہ اسی انداز میں ہی قبول ہوگی۔ اگر میں اپنے طریقے سے اس کے اندر کچھ کروں گا وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی آپ کو ایک مثال سے سمجھائے دیتا ہوں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت ہیں، فرض ہے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنا ہے۔ اس کی جو صورت اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہے، ہم نے نماز جمعہ وہی ادا کرنا ہے، اسی انداز ہی میں ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے
یار نماز جمعہ کی ادائیگی میں تو 5 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں، تو ایسا کرتا ہوں میں نماز جمعہ ادا نہیں کرتا، اس کے بدلے میں قرآن لے کر اوپر تیسری منزل میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں 1 سپارہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہوں، 2 پارے کر لیتا ہوں، 3 پارے کر لیتا ہوں، 5 پارے کر لیتا ہوں، تو جتنا زیادہ قرآن پڑھوں گا مجھے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں 10-15 منٹ لگتے ہیں، ادھر میں قرآن لے کے بیٹھوں گا، میں 5 پارے پڑھ لوں گا، مجھے اجر اور ثواب زیادہ ملے گا۔ بتلائیے کوئی اس شخص کو عقل مند کہے گا؟ یہی کہے گا کہ نادان جو طریقہ نماز کا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، آپ نے اس کی ادائیگی اسی طرح ہی کرنی ہے۔ قرآن اگر سارا بھی ختم کر لو